سورہ فاتحہ کے التماس سے سیدہ جنسی علی جعفری بنت احمد علی جعفری ابن شبی احمد جعفری، سید ارشاد حسین رضوی ابن نثار حسین، سیدہ مہر بانو بنت لیاقت حسین، اور آج شب جمعہ ہے۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے تمام شہداء اسلام کی ارواح کے لیے، ان ارواح مومنین کے لیے کہ جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اثر ثواب کے عنوان سے مل کر ضمن عقید ہے اور وقت ہے قلیل ہے، یقیناً نواخوانی بھی ہے بعض از مصائب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے ہر بشر کی یقیناً اس پیغام کی، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی، اگر پیغام نہ بھی موجود ہو تو ضرورت تو بہرحال موجود ہے۔ پھر خدا نے اس کا پیغام بھی دے دیا تو آسان کر دیا کہ کیا چیز ہمارے کام آ سکتی ہے۔ یعنی ضرورت کیا ہے؟ ہر انسان کو ایک بہترین رفیق کی ضرورت ہے، دوست کی ضرورت ہے، ہر بشر کہ کوئی نہ کوئی دوست ہو، کوئی رفیق ہو، نہ زیادہ ہو، مطلب ایک دو چار زیادہ ہوں لیکن ہونے چاہیے، دوست اور رفیق ہونے چاہیے، ضرورت ہے اس کو۔ تو اس ذیل میں جب ہم اپنے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں، رفقا کو تلاش کرتے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، سورہ آل عمران آیت 118، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ درود بھیجیے گا ان کے محمد و آل محمد کی عظمت پر، اللہم صلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خدا تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے۔ اور جب یہ حکم دیا تو اس کے ساتھ جو بات کی خدا نے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو خدا اس کے ساتھ رفقا جو اس کے ہوں گے ان کے نام خدا نے بتانا شروع کیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے رفقا بتا رہا ہے، وہ لسٹ بتا رہا ہے۔ خدا نے نام لینا شروع کیے 118 نمبر کی آیت میں کہ شہداء کو اس کے ساتھ کرنا، جو اللہ اس کے رسول کا نام لے گا، ان کا ذکر کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ شہداء کو ساتھ کر دے گا اس کو۔ پھر فرمایا کہ صالحین کو ساتھ کر دے گا۔ اب بتائیے کتنا بہترین ساتھ ہے کہ شہداء بھی ساتھ ہوں، صالحین بھی ساتھ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ایک بہت بڑا نام کہ اس کے ساتھ انبیاء کو بھی کر دے گا۔ بتائیے 1.25 لاکھ نبی حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور حضور اکرم کا ساتھ کیوں نہ ہو کہ جب اطاعت ہی ان کی ہو رہی ہے، کہ ان کی پیروی ہو رہی ہے، تو ساتھ جس کی پیروی کی اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو کہا کہ جو اللہ اس کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شہداء کو کر دے گا، انبیاء کو کر دے گا، صدیقین کو کر دے گا، یعنی صدیقین بھی ساتھ، صالحین کو کر دے گا، صالحین بھی ساتھ۔ اچھا، جہاں پر شہداء ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں، انبیاء ہوں، کیا وہاں پر امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجک نہیں ہوں؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یعنی جہاں پر یہ سارے ہوں وہاں پر یقیناً مولا ہمارے زمانے کے امام موجود ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے مولا ساتھ ساتھ ہے، مطلب ہی یہی ہے۔ تو جب مولا ساتھ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کون ہے، پھر آگے کہا 168 نمبر کی آیت، آگے کہا کہ خبردار غیروں کو اپنا رازدار مت بنانا۔ رازدار کس کو بنانا ہے؟ جو اپنے ہوں۔ فرمایا غیروں کو اپنا رازدار مت بنانا۔ اب ظاہر بات ہے جب غیروں کو رازدار مت بنانا تو اس کی وجہ بھی بتائی، کیا کریں گے؟ دشمنی پر اتر آئیں گے، دشمنی پر اتر آئیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب ان کے راز یہ ہیں، تو اب ان کی کمزوریاں، اپنی کمزوریاں ان کو بتا دیں آپ۔ جب ان کو پتہ لگ گئی تو دشمنی کس حد پر لے جائیں گے، کیا کچھ کریں گے۔ تو رازدار کس کو بنانا ہے؟ فرمایا کہ اپنوں کو بنانا رازدار۔
اور اپنوں کا ذکر کر دیا کہ شہداء اپنے ہیں، صالحین اپنے ہیں، انبیاء اپنے ہیں، صدیقین اپنے ہیں، امام زمانہ اپنے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل کھل کے درود بھیجیے گا ان کو محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو خدا نے پوری فہرست بتا دی اور بتا دیا کہ بہترین دوست، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دوست قرآن کریم ہے۔ ماہ رمضان نے قرآن کریم کو اپنا بہترین دوست بنانے کا اس وقت اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ فرمایا رسول خدا نے کہ جس بندے نے ایک آیت قرآن کریم کی پڑھی تو دیگر مہینوں میں جو 11 مہینے دوسرے ہیں گویا اس میں پورا قرآن پڑھا ہو تو اس پہ ایک آیت کے برابر کا ثواب مل جائے۔ ایک آیت پڑھنے پر بسم اللہ چھوٹی سی آیت آپ نے پڑھ لی، پورے قرآن کا ثواب۔ اور بزرگ کہتی بھی کہ جس حضرات کو قرآن کریم پڑھنا عربی میں نہ ہوتا، اردو میں پڑھ سکتے تو یقین اردو میں پڑھ، بلکہ پڑھنا ہی اردو میں چاہیے، عربی میں تو پڑھے لیکن قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں تو اپنی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات کو اگر نہیں سمجھا تو مولا کیا کہتے ہیں، شاہد الجوادی نے اپنے ترجمے حاشیے میں 15ویں پارے میں سورہ کہف کی تفسیر میں لکھتے فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے تو گویا اس نے قرآن کا مذاق اڑایا۔ کیا فرمایا مولا کہ جو بندہ قرآن کو پڑھے، آپ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو کہا کہ قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے، اب یہ عمل کرنے والا کام کیسے ہوگا؟ وہ تو عربی میں پڑھ رہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے۔ تو تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سے مراد ہے کہ کثرت میں زیادہ نہیں، ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ عربی میں تھوڑا سا پڑھ لیں، اردو میں زیادہ پڑھ کے اس کی تفسیر اور معصومین نے جو ارشاد اس آیت کے بارے میں کہا ہے اسے جاننے کی کوشش ضرور کریں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم کو پڑھنا، دیکھنا، سننا ثواب، سنانا ثواب، مولا کہہ رہے ہیں کہ پڑھا اور پڑھ کر اس پر عمل نہیں کیا تو عمل کرنے کے لیے اس کا ایسے پڑھنا کہ سمجھ میں تو آئے کہ بسم اللہ کے معنی کیا ہے، سورہ الحمد کیا کہتی ہے، سورہ بقرہ میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، پتہ تو لگے۔ اچھا وہ پیغام پتہ لگ گیا، پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پر اگر عمل نہیں کیا تو گویا اس کا مذاق اڑایا۔ جتنا قرآن آپ کو پتہ ہے، جتنا علم قرآن کے بارے میں ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو مولا کہہ رہے ہیں کہ گویا اس کا مذاق اڑایا قرآن کا۔ اور جس نے پھر آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں بہت خطرناک بات، جس نے قرآن کا مذاق اڑایا مولا کہتے ہیں کہ پھر وہ سیدھا جہنم جائے۔ اب مولا کہہ رہے ہیں کہ بہترین رفیق، بہترین دوست قرآن ہے، دوست کا مذاق اڑانے والا دوست نہیں ہو سکتا۔ بات غور کر رہے ہیں، یعنی دوست کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مذاق کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اس کو خوش کیا جائے، کہ دوست خوش ہو جائے میں بھی خوش ہو جاؤں، یہ خوشی والی بات ہوتی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو تکلیف دینا اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال بہترین رفیق قرآن کریم، اور ساتھ میں کیا کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ سارے کے سارے دوست ساتھ ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا کہا کہ خبردار غیروں کو اپنا رازدار مت بنانا، یہ سارے پیغامات نوٹ کر لیے، ایک سمت آ رہی ہے، اس کے بعد ربط مسائل۔ غیروں کو اپنا رازدار مت بنانا، اپنوں کو رازدار بنانا۔ اچھا اب فیصلہ ہو جائے کہ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کری، شہداء، صدیقین، صالحین ساتھ ہو گئے، امام زمانہ ساتھ ہو گئے، تو بتائیے کہ جب یہ ساتھ ہیں تو کیا ان سے بہتر کوئی رفیق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں قرآن سے بہتر رفیق نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ صالحین، صدیقین، شہداء، انبیاء ان سے بہتر رفیق کوئی نہیں، امام زمانہ سے رفیق بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ اور مولا کا دعویٰ، قرآن رفیق۔ اب ان دونوں دعووں کو، مولا علی کا دعویٰ اور قرآن کا اپنا دعویٰ، ان دونوں دعووں کو اگر جمع کر لے تو حضور جاتے جاتے کئی بار یہ بات کہے گا، اور آخری بار پھر کہہ کے گئے کہ دیکھو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور علم، بس یہی بہترین رفیق ہیں تمہارے، بہترین دوست ہیں تمہارے، دو ہاتھ ہیں، تمہیں دو چیزیں دے دی، قرآن اور علم، ان سے وابستہ رہنا، ان کے بتائے پر عمل کرتے رہنا، بہترین رفیق ہیں، ایسے رازدار ہیں کہ جن کو راز بتانے میں آپ کو لطف بھی آئے گا
اور سوائے خدا کے کسی کو پتہ بھی نہیں لگے. یعنی کیسے راز بتائیں گے؟ اب مثلا مجھے اگر بتائیں گے تو مجھے بھی پتہ لگ گیا، اللہ کو پتہ لگ گیا، میں اچھا دوست ہوں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ امام زمانہ بہترین دوست ہے. تو 24 گھنٹے میں 1 منٹ سے شروع کریں، 1 منٹ صرف گھڑی دیکھ کر کے 1 منٹ یعنی 60 سیکنڈ میں مولا سے بیٹھ کے اپنے راز بیان کروں. مصلی پہ نماز مصلی پہ بیٹھ جائیں یا جیسے بھی سہولت ہو، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اپنے راز بتانا شروع کر دیں. مثلاً ایسے راز ہیں جو ماں کو نہیں بتا سکتی، بہترین رفیق ماں ہو سکتی، بیٹی بہترین رفیق ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے لیکن یار بعض باتیں میں بیٹی سے نہیں کر سکتا، آیا ہے. بھائی بہترین رفیق ہے، نہیں کہہ سکتا بھائی سے بہت سی باتیں. دوست میرے ہیں لیکن بہت سی باتیں ان سے دوستوں، لیکن امام سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو ان سے کہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے راز کہو، خبردار غیر سے مت کہنا. اب امام کے جو غیر ہیں ان سے کہا تو پھر پورا حشر بتایا ہے 168 نمبر کیا ہے کہ کیا حشر ہوگا تمہارا. وہ تمہیں کس طرح سے ذلیل و رسوا کریں گے غیر، جو امام کے غیر ہیں. مثلاً کسی نے سوال کر لیا کہ بھائی ذرا یہ امداد تو وہ کیا کر رہا ہو، اپنا رازدار امام کو بنائے. ہر پریشانی مشکل مصیبت میں تو یقیناً خوشیوں میں بھی. گزشتہ سال انہی دنوں میں ہم نے امام زمانہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اپنی ہر خوشی میں ہر غم میں ہمیں ان کو شریک رکھنا چاہیے. تو اپنے رازوں میں خوشیوں کے راز ہیں اپنے مولا کو بتایا، مولا یہ خوشی مجھے ملی ہے، آپ کے راز بتانا ہے. یہ تکلیف میرے بیٹے کی طرف سے مجھے ملی ہے، مولا یہ راز آپ کو بتانا ہے. میرے بھائی کی طرف سے یہ تکلیف مجھے ملی ہے، نہیں کہہ سکتا میں بیوی سے، ماں سے. ماں کا دل دکھے گا، بیٹے کی شکایت کر رہا ہے، بھائی کی شکایت کر رہا ہے. تو مولا آپ سے کہہ رہا ہوں بہترین رفیق. اور جب ان سے کہیں گے اور اس کے بعد پھر کیا کام کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھو، شہزادی کو ہدیہ کرو، امام سے مدد طلب کرو. اب آپ نے راز کہنا شروع کیے، قرآن کریم ہاتھ میں 50 آیتیں پڑھنے کا مولا نے حکم دیا ہے، آپ نے پڑھنا شروع کری اور وہ راز آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. یقین جانیے مولا آپ کو قرآن کے ذریعے سے اس کے جوابات دینا شروع کر دیں. مولا فرماتے ہیں کہ تم قرآن کھول کر قرآن سے باتیں کرو، قرآن کو بتاؤ میری نوکری نہیں ہے، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، قرآن کو بتاؤ. وہاں سے جب کھولو گے قرآن تو اسے جواب آنا شروع ہو جائے. درود بھیجیے گا ان کے محمد وآل محمد کے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بس وقت تنگ ہوا، رحمت تمام کیا آپ کی بانی کی جانب سے حکم ہے تو کچھ جملے وہاں سے عرض کرتے ہوئے. اور میرے اپنی ایک ذہن میں تھی، برادر حسن سے جب بات ہوئی تھی، گزشتہ محفل ہوئی تھی گھر میں اس دوران، تو میں اس قیدی کے حوالے سے کہ اپنی سوچ تھی کہ میں یہاں پر آ کر معصوم شہزادی کا ذکر کروں. معصوم شہزادی شاید آپ کے نام ذہن میں نام آتا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، ان کا ذکر نہیں، ان کی بڑی بہن بی بی سکینہ کا ذکر تو ذاکر اول مرثیہ پڑھ کے گئے بی فاطمہ صغرا کے حوالے سے. اس لیے قرآن کریم نے مجھے ایک دعوت دی، اس وجہ سے میں، اور وہ دعوت مولا علی سے بھی ہے، صرف بی فاطمہ صغرا کے لیے. قرآن کریم نے ایک دعوت یہ دی اسی سورہ کے اندر، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں کتاب دی. اس کی تفسیر میں امام رضا فرماتے ہیں کتاب سے مراد علماء ہے. خدا کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں علماء دی. جب علماء کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے اللہ شاید مرد حضرات کی بات کر رہا ہے، رسول خدا سے لے کر آخری امام تک 13 مرد ہیں، شاید یہ ہمیں دیے ہیں، یہ ہمارے ہادی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان میں 14 جب پورے ہوتے ہیں جب شہزادی شامل ہو جاتی. معلوم یہ ہوا جیسے مومنین جب کہا جائے نا، مومنین تو مومن میں صرف مرد مراد نہیں ہوتے. افراد جب کہا جائے تو افراد میں صرف مرد مراد نہیں ہوتے، افراد میں خواتین بھی آ جاتی ہیں اور مرد بھی آ جاتے ہیں. مومنین میں مومنات بھی شامل ہوتی ہیں اور مومنین بھی ہوتے ہیں. جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے، امیر المومنین مولا علی امیر المومنین، تو یعنی ہمارے بھی امیر ہیں اور مستورات کے بھی امیر ہیں، جو ہماری بہنیں مائیں ان کے بھی امیر ہیں. تو اس لیے جب علماء کی بات ہے تو علماء میں مرد بھی ہیں اور عالمہ، یعنی عالمہ غیر معلمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی علماء میں شامل. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں ان کے ذریعے سے، انہی علماء میں ایک عالمہ ہیں بی بی فاطمہ صغرا. امام حسین ان کو معلم قرار دے کے گئے مدینے. عالمہ
30,000 سوالات کے جوابات 7 برس کی شہزادی نے اس دوران دیے جب امام حسین کربلا گئے. 30,000 یہ سوالات دنیا بھر سے امام حسین کے گھر میں آتے تھے، عریضوں کی صورت میں، خطوط کی صورت میں. زبانی افراد لے کے پہنچتے تھے، مولا یہ سوال کا جواب چاہیے، مولا جواب دیتے. 30,000 سوالات جب آئے تو نانی ام سلمہ کہتی تھی بیٹا تمہارے بابا سے سوال کرنے آئے ہیں. بیٹی جواب دیتی میرے بابا سے سوال کرنے؟ عالمہ غیر معلمہ، عالمہ بی بی ہے. مولا علی عالم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان کے سپرد کیا ہے، علماء کے سپرد کیا ہے. یہ علماء ہیں، یہ 4 تماسبین علماء ہیں، اللہ نے ہمیں ان کو سپرد کیا ہے. ہمیں ہدایت دینی ہے قرآن میں، اسی آیت کا ان سے لوگ. جہاں کوفے میں مولا علی تعلیم دے رہے تھے 40 ہجری میں، تو جب 61 ہجری تھی تو مدینے میں بی بی فاطمہ صغریٰ تعلیم دی. بس ہزار. جہاں ان سوالات کے جوابات تھے وہاں پر شک بھی پیدا کیے لوگوں نے اور کہا ارے 7 برس کی بچی جواب بھجواتی ہے، پتہ نہیں صحیح بھی ہیں کہ غلط. جب جواب دیتی تھی تو شہزادی دستخط کرتی تحریر کی. یہ سوالات جب پیش کیے گئے امام سجاد کو، جب رہائی ہوگی مولا کی، آئے مولا نے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ یہ بچی نے، مولا حسین کی بیٹی نے جواب دیے ہیں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، بچے یہ غلطی ہو جاتی. جلال میں آ گئے، کہا تم نے کیسے تصور کر لیا؟ ارے وہ امام حسین کی بیٹی، وہ ویسے علم رکھتے ہیں. امام حسین اپنی مسند پر بٹھا کے گئے تھے، بڑی ذمہ داری دی تھی امام حسین، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو شہداء صدیقین صالحین ساتھ ہوں گے. مدینے میں جو صالحین تھے وہ سب کے سب بی بی فاطمہ صغریٰ سے فیض حاصل کر، پوری دنیا میں جو صالحین تھے وہ بھی فاطمہ صغریٰ سے فیض حاصل کر. امام نے کہا ہر سوال کا جواب ایسے ہی جیسے امام حسین کی طرف سے ہے. کیوں؟ اس لیے نام میں دستخط شامل ہے. کون؟ فاطمہ صغریٰ بنت الحسین. جب دنیا میں آئی تو ماں ام اسحاق شہزادی، اور 1 برس کی تھی کہ جب ام اسحاق دنیا سے چلی. ماں دنیا سے چلی گئی، بی بی فاطمہ صغریٰ یتیم ہو گئی. جب ماں دنیا سے جانے لگی تو ماں نے شہزادی کو اٹھا کر، یعنی دنیا آخری وقت تھا، پورے گھر پر نگاہ کی تو جناب علی اکبر پہ نگاہ ٹھہری. 11 برس کا بھائی تھا. بھائی کو قریب بلایا، کہا بیٹا آپ کی بارگاہ میں سلام آخر ہے. بیٹا تڑپ گیا، کہا ماں کیسی بات کر رہی؟ کہا میرے لال شہزادی خواب میں آئی تھی اور کہا تھا جلدی ہم سے ملاقات کرو گے، ہم جا رہے ہیں. اب یہ ہماری 1 سال کی شہزادی، سینے پر شہزادی کو سلایا تھا، اٹھایا ام اسحاق بی بی نے اور جناب علی اکبر کے حوالے کیا. بیٹا یہ آپ بڑی محبت کرتے ہیں اپنی بہن سے. ہاں بی بی میں پانی پہلے نہیں پیتا، پہلے فاطمہ صغریٰ کو پانی پلاتا ہوں. بی بی میں آپ کے ساتھ ساتھ رکھوں گا اس کو. ایک دفعہ کہا ہاں میرا لال ہمیں یہی امید ہے. یہ کہہ کر بہن کو حوالے کیا. بس 1 سال گزرا، دوسرے سال جناب رباب اس گھر میں تشریف لے کے آتے. شہزادی ام رباب جب گھر میں آئی تو بیویوں نے کہا کہ بی بی اس گھر میں جو بی بی آتی ہے حرم بن کر منہ مانگا تحفہ دیا جاتا ہے، مانگیے آپ کو کیا دینا ہے. ایک دفعہ مانگنا کیا تھا، شہزادی نے گھر پر نگاہ دوڑائی، کہا یہ بچی مجھے یتیم معلوم ہوتی ہے، یہ مجھے دے. ایک دفعہ بی بی زینب نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچی یتیم ہے؟ کہا ہاں بی بی یہ بچی یتیم معلوم ہوتی ہے، یہ آپ مجھے تحفے میں دے دیں. کہا خدا آپ کو ایک بیٹا اور بیٹی عطا کرے گا. جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر دوسروں کے بچے کون لگا میں رکھتا ہے. کہا ہاں مجھے جناب سیدہ نے بشارت دی ہے کہ جناب علی اصغر نام کا بیٹا خدا مجھے دے گا، جناب بی بی سکینہ نام کی بیٹی خدا مجھے دے گا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچوں کو پانی کھانا بعد میں دوں گی، پہلے فاطمہ صغریٰ کو پیش کروں گی. اور جیسا وعدہ کیا بی بی رباب نے ایسا کر کے بھی دکھایا. لیکن عزاداروں وقت گزر گیا، 28 رجب آئی. اب سوچئے ذرا جس بی بی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا بھائی اتنا خیال رکھنے والا ہے، میری ماں رباب اتنا خیال رکھنے والی ہے، جب یہ سنا ہو کہ ماں رباب بھی جا رہی ہے، بھائی علی اکبر بھی جا رہا ہے، تو دل پر کیا گزری ہوگی اس 7 برس کی بچی کے دل کے اوپر. ہاں عزاداروں یہی تو کہا امام حسین جب رخصت کر گئے، جب 28 رجب مولا کی سواری چلی گئی اور 13 میل کے فاصلے پر مولا نے ایک دفعہ کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے. واپس پلٹے تھے، گھر آ کر دیکھا تو بچی
کبھی اس دیوار سے سر ٹکراتی، کبھی اس دیوار سے، سر سے خون بہ رہا، میرے لال میرا دل گھبرا رہا تھا، میں ایسے سفر نہیں کر سکتا، آپ اس طرح سے مجھے اجازت دیں گی کیا جانے کے لیے؟ بیٹھ گئی شہزادی کا اچھا بابا بس ایک بات سن جائیے، میں اس کے بعد اس نشان قدم پر بیٹھ کے روتی رہوں گی۔ عزاداروں، مولا زمانے کے امام نے سلام کیا ہے، سلام نہیں ہے، مصائب سارے بیان کر دیے ایک سلام میں۔ فرمایا سلام ہو خاک آلود رخساروں پر، بی بی فاطمہ صغرا کا رخسار جناب علی اکبر کے قدم پر رہتا تھا۔ اللہ جانے مولا نے اس شہزادی کو سلام کیا ہے یا جناب علی اکبر کو سلام کیا ہے کہ جب گرے تھے سواری سے تو آپ کا رخ مبارک کربلا کی زمین سے رگڑ کھا گیا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے بابا آپ زحمت نہ کریں۔ بس عزادارو، مولا نے سلام کیا، لیکن ساتھ ہی مولا کا یہ سلام بھی 21 رمضان کے سلام سے جا کر مل جاتا ہے، جب کوفے کی مسجد میں مولا علی کے سر پر ضربت لگی، اس وقت مولا خاک اڑا رہے تھے، جب ملائکہ فرشتے بیان کر رہے تھے مولا کے رخ مبارک پر رخسار پر خاک تھی، تو مولا زمانے کے امام سلام کرتے ہیں کہ سلام و خاک آلود رخساروں پر۔ بس عزادارو، ایک دفعہ کہا بابا آپ سے زیادہ بات نہیں کرنی، بس ایک بات سن کر چلے جائیے، پھر اس کے بعد میں ان دیواروں کو رنگین نہیں کروں گی، میں اپنے سر سے خون نہیں بہاؤں گی۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا جب میں مر جاؤں نا تو میرے مرنے کے بعد 4 افراد میری میت پر مت آئیں۔ عزادارو، یہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، یہ لاڈ ہے، یہ لاڈ ہے۔ میں نے آپ کو بیان کیا کہ ماں نے لاڈ سے پالا، بھائی نے لاڈ سے پالا، بابا نے لاڈ سے پالا، یہ لاڈ ہے۔ تو کہا یہ 4 افراد نہ آئے، چوتھا کون نہ آئے؟ فرمایا چچا عباس نہ آئے۔ 3 آپ نے سن لیے، بھائی علی اکبر نہ آئے، ماں رباب میری قبر پہ نہ آئے، چچا عباس نہ آئے، بیٹا چوتھا کون نہ آئے؟ اب شہزادی کے الفاظ ان کے گلے میں رک گئے۔ فرمایا اشارہ کر کے بابا، بس یہ سنا امام حسین تیزی سے اٹھے، فرمایا بیٹا کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں کربلا میں سو جاؤں گا، میرا لال میں واپس مدینے نہیں آؤں گا۔ بی بی تڑپ گئی، جاتے ہوئے بابا کی ابا کو تھاما، بابا اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہی پہلی رمضان مولا علی خبر دے رہے تھے اپنی شہادت کی کہ علی یہ رمضان کے روزے پورے نہیں رکھ پائے گا۔ اے عزادارو، روزہ دارو، ارے عبادت گزار مولا تڑپ رہے ہیں۔ 19ویں رات آئی، سر کو شکافتہ کر دیا گیا، لہو سر سے جاری، بیٹیوں کے بہن، اے عباس جلدی گھر لے چلو۔